ہیونگ نوئنگ دس معاشرہ کہ جب کسی امیر کا اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نا تو بہت سارے لوگ ان سے رابطہ کرتے ہوں گے کہ اینے سانو دیو تے تانوں ایتھے بھی کਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ کਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ کਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. سب نے کہا کہ وہ ڈرنک تھیں، انہوں نے شراب کے نشے میں یہ ساری چیزیں کی گئیں. یہ ایسا ملک ہے کہ جس میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. ہو سکتا ہے کوئی ایک عبرت کا نشان بن جائے اور اگلے 4 پھر چھٹ جائیں اور واقعات میں بھی کمی پیش نہ آئے. تو یہاں پہ بے گناہ کو اندر رکھا جا سکتا ہے اور گناہ گار کو باہر نکالا جا سکتا ہے، تو ادھر تو پھر ایسے ہی چلے گا. ایسے ہی چل رہا ہے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں. سر کیسے ہیں؟ ہوا میں اڑتا جائے. سر واہ. اچھا سر آپ بات مان گئے کہ آپ نے پورا نہیں دیا ان کو. سر واہ سر، بہت اعلیٰ سر. سر میں آپ کو پتہ ہے لیٹرز تو ایوری منڈے ٹیوزڈے کرتے ہیں، بٹ ایک چیز جو کنسسٹنٹلی ہمیں کامنٹس میں آ رہی ہے کہ جب میں آپ کو پوچھتا سر کیسے ہیں تو لوگ بڑا اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ یہ ایک نا آپ نے کنسسٹنٹ رکھا ہوا ہے. اور میں ان کو یقین کرانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ میرا نا روز ایک جینوئن کوسچن ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم یہاں سے جدا ہوتے ہیں تو ہمارے ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں پھر ہم ٹیلی کرتے ہیں سر آپس میں کہ کیسے آپ ایک دن کے بعد ہی. تو یہ ضروری ہے. سر میں نام اصل میں بھول گیا ہوں، لیکن میں کل انشاءاللہ یاد کر کے آؤں گا تو پھر ان کا نام بھی لیں گے. مجھے ان کا آئیڈیا بڑا اچھا لگا ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے شو جنگل کا دے لیں. کوئی ایک ٹریڈ مارک میوزک ہونا چاہیے. سر یہ آپ کا ڈومین ہے سر یہ اب آپ ہوگا. یہ کر دیں گے سر بس. اور ایک اچھا سا سر مونٹاج سا بنے گا اور اس کا گانے کے لیرکس کے اندر کیسے ہیں جو آپ نے ضرور ڈالنا ہے سر. سر آپ کو اسٹوڈیو بلائیں گے، وہاں پہ آپ کے ووکلز لیں گے. واہ سر کتنا مزہ آئے گا سر. اور دیکھیں میرے ہورائزنز براڈ ہو جائیں گے شاید سر وائس اوور ملنا شروع کر دیں. اچھا تو سر شروعات کرتے ہیں خبروں. بہت خبریں اکٹھی ہوئی ہیں اور کوشش کریں گے ساری کر لیں، ورنہ آپ فالو کرتے رہتے ہیں. ہر ایپیسوڈ میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ تمام ہفتے کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کور کیا جائے. تو سر ہمیں انفارچونیٹلی جانا پڑے گا کراچی. کراچی کی وجہ سے نہیں، کراچی تو بہت محبت ہے، آپ کو تو بہت ہی زیادہ محبت ہے کیونکہ پیسہ پوسا آ جاتا ہے وہاں سے لیکن واقعہ کیونکہ افسوسناک ہے اور تو اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنا لازمی ہے. سر یہ جو بہت ایک چیز جو شو پہ بہت دفعہ ڈسکس ہو چکی ہے، وہ تو حالانکہ ہم انڈر ایج ڈرائیونگ کی وجہ سے کرتے ہیں، بٹ روڈ ریج کی وجہ سے، روڈ ریج سے غلط لفظ ہے لیکن موٹر سائیکلسٹ جو ہوتے ہیں، پیڈسٹرینز ہوتے ہیں اور دیگر گاڑیوں کے اندر جو ایکسیڈنٹس کا ایک معاملہ ہوتا ہے ریزلٹنگ ان ڈیتھس آف پیپل، اس میں بدتدریج ایک بہت بڑھاؤ دیکھا ہے ہم نے ان دا پاسٹ فیو ایئرس. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی رپورٹنگ زیادہ ہوگی، شاید ہوتا ہمیشہ سے ہو لیکن منظر عام پہ نہیں آتا. اب چیزیں پتہ چلنا شروع. کراچی کارساز کے علاقے میں ایک ایسے ہی واقعہ آیا کہ ایک لینڈ کروزر آئی تھنک LC300، یہ میں سارا کچھ نا فیکچولی بتاتا رہوں گا، یہ ساری پرٹین کرتی ہیں اسٹوری کو. تو اس گاڑی کی میں نے ویلیو بھی پتہ کری کہ لوگ کہہ رہے ہیں بہت ہی مہنگی گاڑی، کہتے ہیں 20-25، اس گاڑی کی 10 کروڑ روپے ویلیو اس گاڑی کی. یہ ضروری ہے بات. تو CCTV فوٹیج نکلی جب اس کی، تو وہ گاڑی جو ہے وہ سپیڈ کر رہی ہے اور سب سے پہلی چیز نظر آتی ہے کہ جس میں ہوتا ہے نا کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے گاڑی. بہت لوگ کہہ رہے ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی گاڑی. جو پہلا امپیکٹ موٹر سائیکلسٹ 2 جو تھے باپ بیٹا جو موقع پہ ہی فوت ہو گئے، باپ بیٹی سوری مائی اپالوجیز، باپ بیٹی، وہ تو سر نظر آ رہا ہے صاف کہ وہ بس سیدھا مطلب آپ کے سامنے اگر موٹر سائیکل والا ہو اور تیز رفتار میں سیدھا آپ نے اس کے اندر جا کے مارا ہے. مطلب یہ نہیں کہ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول تھی، ایک کھمبے میں لگتے ہوئے بائک کو لگی، سم تھنگ اپ ٹو دیٹ افیکٹ. وہ تو ڈائریکٹ امپیکٹ ہوا ہے. اس کے بعد ایک اور گاڑی بھی تھی. اب تک ان 2 کی یہ موقع پہ جیسے میں نے کہا کہ دے ڈائیڈ. اس کے بعد کہا جا رہا ہے 3 کریٹیکل لوگ اور ہیں جو گاڑی کے اندر تھے، شاید جو سلور رنگ کی ایک گاڑی تھی، جو دونوں پھر یہ بھی گاڑی الٹ گئی وہ بھی گاڑی الٹ گئی. اب ان تینوں میں سے کل تک ایک جگہ رپورٹنگ جو ہو رہی تھی کہ وہ 3 بھی دے ڈیڈ ناٹ سروائیو. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کریٹیکلی انجرڈ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں 1 ڈیڈ ناٹ سروائیو 2 ہاں سروائیو. بہت جو ڈیتھ کا ٹول. یہ ایک عادت ہے ہماری کہ ہم بلا وجہ یہ نہیں کہتے کہ 5 کے 5 لوگ فوت ہو گئے یا ہو گئے. 2 کا تو ہمیں کنفرم ہے. تو وہ تو موقع پہ جو ویڈیو آپ اگر آپ دیکھی ہوگی آپ کو سمجھے گی اس میں تو چانس آف سروائیول تھا ہی نہیں. میں نے آپ کو پتہ نہیں دیکھی. آپ نے نہیں دیکھی سر؟ میں نے میرے ٹائم لائن پہ آئی. ہاں آف کورس ہاں ہاں میں نے دیکھی، لیکن اس کے اندر اصل میں وہ بڑا CCTV کیمرہ کو اس تھا کہ بڑی سٹاپ کر کے جا رہی ہے، مطلب اس کے اندر فل وہ فورس کا اندازہ نہیں ہوتا اس میں سے. تو ایک تو یہ سر یہ ہو گیا. نتاشا نامی خاتون جو ہیں وہ اس گاڑی میں سے پھر نکلی. کچھ جگہ یہ بھی چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ کو تھا، کچھ جگہ یہ چل رہا ہے وہ اکیلی تھی. زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شی واز الون. اور وہ ویڈیوز بھی سب نے دیکھ لی ہوں گی جن میں نظر آ رہا ہے کہ ان کی کچھ مینٹل سٹیٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں نظر آ رہی ہے. اس کے اندر وہ اپنے ہاتھ ہلا رہی ہیں، کسی کو کہہ رہی ہیں جاؤ، کسی کو کر رہی ہیں.
رینجرز اور پولیس جو ہے وہ فوراً موقع پہ پہنچ کے انہوں نے ان کو زیر حراست لیا. نہ اس وجہ سے صرف نہیں کہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کیا اور 2 لوگ کی جان گئی ہے اس کے اندر, اس وجہ سے کہ مجمع بڑا اکٹھا ہو گیا تھا اور وہ موب جو تھا وہ بھی بڑا وائلنٹ ہو رہا تھا ان کے ساتھ, ان دا سینس کہ تشدد نہیں کیا انہوں نے, بٹ وہ بات وہاں جا رہی تھی تو اس لیے ان کو جلدی سے ڈاک کے وہ لے گئے. اس کے بعد سر انریول ہوئی چیزیں کہ تھوڑا ظاہر ہے پھر لوگ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, ہم نے بھی انویسٹیگیٹ کی, ساری چیزیں کنفرم کی. تو گل احمد ایک گروپ ہے, بہت بڑا گروپ ہے, ان کی ٹیکسٹائلز کا بھی ہے, جو ان کی انرجی ڈویژن ہے, ان کے جو ہیڈ ہیں سی ای او ہیں جو اس فیملی سے بھی بلانگ کرتے ہیں, ان کی یہ بیوی ہیں نتاشا. اور ان کی خود بھی ان کے جو والد صاحب ہیں وہ رنگون والا فیملی جو ہے یہ اس سے بلانگ کرتی ہیں. وہ بھی ان ہز اون رائٹ کافی پرومیننٹ بزنس مین, فلینتھراپسٹ وغیرہ ہیں. مطلب میں صرف سٹیج اس لیے سیٹ کر رہا ہوں کہ دونوں طرف سے پارٹی جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. اچھا سر, اس کے بعد ان سے جو ڈرائیونگ لائسنس برآمد ہوا وہ ایک برٹش ڈرائیونگ لائسنس برآمد ہوا, نمبر 1. یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک برٹش نیشنل بھی ہے, ہولڈز آف پاسپورٹ, اور زیادہ تر رہتی لنڈن میں ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہیرسے ہے, اس کو میں کنفرم نہیں کر سکتا, بٹ برٹش ڈرائیونگ لائسنس ضرور ان سے برآمد ہوا. اس کے علاوہ سر پھر تھانے کی بھی کچھ تصویریں اور سب کچھ کے بعد پہلا جو فیملی کی طرف سے موقف, یا رادر ان کی جو نمائندہ ہے اس کی طرف سے موقف جو ہے کل دوپہر کو آیا, جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ان کے جو وکیل کی طرف سے کہ یہ اصل میں ایک فٹ آف سائیکوسس سے گزر رہی تھی اور ان کو گھر پہ نظر بند کیا ہوا تھا. تو مطلب اس کو توڑتے ہوئے گھر سے یہ چھپ کے گاڑی لے کے نکلی, اور یہ ان کے وکیل کا بیان ہے بائی دا وے, نکلی اور اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں انہوں نے یہ ساری چیزیں کی. تو وہ بیسیکلی انسینٹی پلی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد سر اس کے اندر یہ فیکٹرز آنا شروع ہو گئے کہ سب نے کہا کہ وہ ڈرنک تھیں, انہوں نے شراب کے نشے میں یہ ساری چیزیں کی گئیں. تو سر آل اوور دا پلیس یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, بہت اسکیٹرڈ قسم کی انفارمیشن ہے. اور اس کے اندر ابھی تک ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ تھانے میں ہیں, شی از انڈر انویسٹیگیشن چل رہی ہے, ان کا میڈیکل کی بھی رپورٹ آنی ہے اور بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. عدالت میں وہ نہیں پیش ہوئی کیونکہ ان کے وکیل نے جج صاحب کو کہا کہ ان کا مینٹل اسٹیٹ ہے ہی نہیں کہ وہ کسی قسم کی بات ہی نہیں کر سکتی اس ٹائم, اور جج نے بھی اس چیز کی ریلیکسیشن ان کو فی الحال دی ہے. رات کے وقت کل رات کو سر یہ بھی کہا گیا کہ وہ دبئی فرار ہو گئی ہیں. یہ بات غلط ہے, ابھی تک وہ ہیں کراچی میں, اور آئی تھنک شی از اویٹنگ ہر فرسٹ سینٹنسنگ, جس کے اندر ظاہر ہے جو ریمانڈ دی جائے گی یا کچھ بھی ہوگا, یہ چلے گا تھوڑی دیر معاملہ. لیکن یہ سر سارا فیکٹس جو اس وقت تک ہمارے ساتھ ہیں وہ یہ. ہاں جی. اچھا, یہ آج کل تو ان کو نہیں پیش کیا گیا, نہیں کیا مجسٹریٹ کے سامنے, کل نہیں کیا, اور ان کو کہا جی کہ ہم وینسڈے کو, جو کہ آج ہے, ہم لے کے آئیں گے. اور اچھا, اس سے پہلے کہ اس پہ اس تو کیا ہے بات کرنے والی, لیکن ہم کرتے ہیں ایٹامک تھاٹس. مجھے پتا ہے کہ لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر جو ہے نا وہ ہم منڈے ٹیوزڈے کرتے ہیں, جو کہ ہمارا پڑا ہوا ہے اپلوڈ ہونا ہے کل. اب آج اس واقعے کی ویسے نہیں ہو رہا کیونکہ میسیجز ایسے آ گئے ہیں. ایٹامک تھاٹس کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ اٹ از نوٹس دیٹ یو ہیونٹ ڈسکسڈ دا کراچی کلنگز بائی وومن لینڈ کروزر. I suppose you will never discuss this issue. I can bet on this. How I will be patni lost, I will lose this bet if you have some spine. اچھا, میں نے ان کو ادھر بھی جواب دیا اور میں ادھر بھی ان کو بتا رہا ہوں, یہ خاتون مرد جو بھی ہیں, کہ اس کے لیے سپائن نہیں چاہیے. یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں نا 2 ہی اینٹیٹیز ہیں. مطلب ایک ملٹری ہے جس پہ مطلب جس میں سپائن چاہیے آپ کو بات کرنے کے لیے. دوسرا مولوی ہیں. یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی دھمکی دے سکتے ہیں یا آپ کو وہ کچھ کرا سکتے ہیں. مطلب, اور پھر وہی بات ہے کہ وہ دھمکی سے پہلے ان کا تو کیرٹ سٹک والا معاملہ ہوگا نا, کہ اچھا اگر یہ 26 ارب روپے ان کے پاس ہے تو یہ آپ کو اگر ساتھ دھمکی دیں گے تو ساتھ کو وہ بھی دیں گے کہ لو ٹائپ. تو اس میں یہ ہے کہ ہم پیسے پکڑ لیں تو پکڑ لیں, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے. سر دوسرے سے سوری میں اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ جو ان کا کامنٹ ہے اصل میری نظر سے نہیں گزرا, لیکن واٹ اے وائل تھنگ ٹو سے. اگر یعنی کہ سر انہوں نے شو کی ہماری تمام ہسٹری نہیں جانتے کہ وہ سر اس شو کا تو کانسیپٹ ہی ہے کہ وہ باتیں جو لوگ نہیں کرتے, جو اخبار نہیں پڑھتے, جو مین سٹریم میں رہتے ہیں, ہم تو سر ان سے ہٹ کے ہیں. ہم تو ہر ایسی چیز پہ بات کرتے ہیں, اور میرے خیال میں اس سے زیادہ کھلا ڈولا شو جو ہے
وہ نہیں ہے. تو یہ اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا سر, بس سر ان کو نا اس وقت غصہ چڑھا ہوا تھا, گھر پہ لڑائی ہوئی تھی ان کی, اور ان کو گھر پہ لڑائی ہوتے ہی جب آپ کو کی بورڈ مل جائے نا تو آپ نے کی بورڈ سے دور رہنا, اتنی سی بات ہے. بالکل. تو یہ ہم جی کر رہے ہیں ڈسکس. اچھا اب بات یہ ہے کہ اچھا دوسری کہ ہمیں تو انہوں نے پیسے بھی نہیں دیے, ہم تو ایسے ہی کر رہے ہیں. ہم تو ویسے ہی کر رہے ہیں. اچھا سوری ہم ہنس رہے ہیں, 2 لوگوں کی تو کنفرم سر جان بہت گئی ہے. ہی اس سے زیادہ دکھ مطلب دکھی واقعہ نہیں ہو سکتا. ان کا کیا قصور تھا؟ پھر وہی بات ہے کہ ان کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا, ان اینی کیس وہ تو واپس نہیں آئیں گے. اچھا ان کو جو ریلیف ملے گا وہ کیسے ملے گا؟ وہ بلڈ منی سے ملے گا, جو کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی ابھی تک ایک لیگل اینٹی ہے. انلیس اسٹیٹ ٹرائی کر دے تو بلڈ منی پہ آپ معاملہ سیٹل کر سکتے ہو, یہ ہمارا قانون ہے. یہ ہمارا قانون ہے, تو ہم تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا اب وہ, اور وہ ظاہر ہے مطلب قانون تو قانون ہوتا ہے, اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ اگین میں جب پاپولیشن کی بات کرتا ہوں تب بھی آپ یہی کرتے ہیں کہ جی لوگ وہ مذہبی توجہ نکال لیں گے. تو بات یہ ہے کہ اس میں بھی مذہبی توجہ نکل آتی ہے. تو پھر بھی بات ہے کہ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ دور دیکھنا چاہیے. یس, مطلب اب وہ فیملی فیوڈز والا دور نہیں رہ گیا, کیونکہ اب جو ہے وہ ٹرائبل سوسائٹی نہیں رہ گئی. مطلب اب تو ایک آپ ڈیموکریسی میں رہ رہے ہو نا, سو کالڈ ہی کیوں نہ ہو, مطلب ٹرائبل تو ایک نظام نہیں ہے. جس میں بہت پاپولیٹڈ اربن سینٹرز ہیں. ہاں, سو اب پرابلم یہ ہے کہ وہ جو تھا کہ جی ادھر سے 2 فیملیوں کا ڈسپیوٹ ہو گیا, وہ ادھر سے ماریں گے وہ ادھر سے ماریں گے, نسلیں ختم ہو جائیں گی, تو کہیں پہ تو سٹاپ لگانا ہے, تو چلیں آپ بلڈ منی وہ. اب مطلب آپ دیکھتے ہیں اپنے رائٹ لیفٹ سینٹر پہ آپ کے یہاں پہ نیشن سٹیٹس ہیں, وہ بڑی مناسب طریقے سے, میں یہ کہہ رہا کوئی آئیڈیل ہے لیکن بڑی مناسب طریقے سے فنکشن کر رہی ہیں. وہاں پہ ایک نظام ہے, اس میں بلڈ منی کا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر وہ چل رہی ہیں تو ادھر بھی چل سکتا ہے ٹائپ سین. لیکن بہرحال اب کیا کر سکتے ہیں. نمبر ایک چیز یہ تو آپ کو مطلب پھر وہی بات ہے کہ جن کو یہ اس طرح بہت غصہ آ رہا ہے وہ پھر ہم سے کہنے کے کہ ہم بہت اٹھ کے آئیں, وہ پھر اٹھ کے بات کریں اس کے اوپر, اور بیسیکلی قانون کے اوپر بات کریں. یہ تو ایک واقعہ ہے نا, اس میں تو 2 یا 3 یا 5 لوگوں کی تو میں شروع میں جیسے بتایا بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے. یہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. یہ تو نمبر 1 چیز ہوگی. نمبر 2 چیز, یہ پورا معاشرہ ولچرز کا ہے. یہاں پہ میں آپ کو تقریباً دعوے سے یہ بات کر سکتا ہوں, مطلب اگین میرے پاس کوئی اندر کی سٹوری نہیں ہے, لیکن ہیونگ نوئنگ دس معاشرہ, کہ جب کسی امیر کا اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نا تو بہت سارے لوگ ان سے رابطہ کرتے ہوں گے کہ اینے سانو دیو تے تانوں ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਢਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਢਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਢਾ ਦਿੰਨੇ ਆ. سر میں تو بلکہ آپ کو سر اس پہ ڈبل ڈاؤن کروں گا کہ میں تو کسی کو ریسنٹلی ہی ملا جس نے کہا کہ یہ باقاعدہ کچھ جگہوں کے ونگز ہیں جو یہ سروس دیتے ہیں, اگر آپ کمر رکھتے ہیں اور ستو پڑا ہے تو دے کین گیٹ یو آؤٹ آف آل سارٹس آف شٹ اف دا پرائس از رائٹ. تو یہاں پہ آپ کے خیال میں یہ نہیں ہوگا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی نیوز سائیکل اس خبر کی 2 ہفتے. تو بنیادی بات وہی ہے کہ اگین ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن اس کا جو, اور یہ اس کیس کو بھی ڈسکس ہونا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کوئی ایک شاید اگر بن جائے عبرت کا نشان تو آگے والے جو ہیں وہ محتاط ہو جائیں. لیکن یہ ایسا ملک ہے کہ جس میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. ہو سکتا ہے کوئی ایک عبرت کا نشان بن جائے اور اگلے 4 پھر چھٹ جائیں اور واقعات میں بھی کمی پیش نہ آئے. سر وہ آپ کو یاد ہوگا کیونکہ جس واقعے میں عبرت کا نشان بنا بھی ہوگا وہاں بھی اس کو لارا لگایا ہوگا, اسٹیٹ مشینری نے لگایا ہوگا, تھوڑے دن کھلو جا تم چھاڑ دیں گے. سر یہ بالکل. اور سر دیکھیں عجیب سی بات ہے کہ یہاں پہ سیاستدان جو ہیں وہ عکاسی کرتے ہیں عوام کی, عوام عکاسی کرتا ہے سیاستدان کے. تو سر یہ تو ایک کنسسٹنٹ تھیم ہے ہمارے ملک کے اندر کہ جو بندہ جیل جاندہ ہے اس نے کبھی نہ کبھی باہر آ جانا ہے. اور کس چیز کے تھرو آتا ہے سر باہر؟ سیٹلمنٹ. وہ فائنینشیل کرپشن ہو, وہ الزامات ہوں, کچھ بھی ہو. یہ تو خیر مرڈر والی بات ہو رہی ہے نا, بٹ یہاں پہ مرڈرز بھی باہر آئے ہوئے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھتا ہے جس نے سرعام قتل کیا ہوا ہے.
سر لیکن وہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دوسرے وہ کیسز بھی تو ہیں نا. اب جس طرح ابھی انہوں نے احسن اقبال صاحب پہ کیس کل کی تاریخ میں جو ان پہ نارووال میں اسپورٹ سٹی والا جو کیس جی تھا جی بالکل وہ اس کو ختم کر دیا. یہ ختم ہی ہو گیا. وہ ختم ہو گیا. اچھا وہ تو تقریباً 1 سال اندر رہ چکے ہیں اس کیس میں. ہاں کسی نے معافی بھی نہیں مانگی کہ جی وہ سوری ہم نے غلط کر دیا تھا. مطلب اصولاً تو اب یہ ہونا چاہیے کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ اب کوئی ایک جرم ذرا تحقیق کر کے ڈھونڈیں جس کی سزا 1 سال ہو اور وہ کر دیں کہ یار مجھے 2 دفعہ تو نہیں نا سزا تم دے سکتے. تو یہ ہو گیا. تو یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ بے گناہ کو اندر رکھا جا سکتا ہے اور گناہ گار کو باہر نکالا جا سکتا ہے. تو ادھر تو پھر ایسے ہی چلے گا. ایسے ہی چل رہا ہے. دیکھیں نا جنہوں نے ہمیں کامنٹ کیا اصل میں تو یہ بنتا ہے کہ پھر وہ اصل میں سر میں نا کل جیسے آپ کو میں نے ہفتہ شپ شروع ہوا تھا تو میں پڑھانا پھر سے میں نے شروع کی. 1 سال کی بریک تھی میری. اب میں نے پھر پڑھانا شروع کیا ہے. تو اس کے اندر میں نے اس واقعے کو میں جرنلزم کا کورس ہے اس واقعے کو میں نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ ذرا اس کی مطلب نا آپ تھوڑا کانٹیکسٹ ڈال دیں اس کے اندر. سر ان میں سے تمام سب کا جو کانٹیکسٹ تھا وہ بہت انٹرسٹنگ ان کے پوائنٹس تھے. یوتھ ہے ہماری وہ کہ دیکھیں جی یہ جو برٹش پاسپورٹ والی چیز ہے یا برٹش سٹیزن والی چیز یہ بڑی ان پلے آئے گی. اس کے اندر بہت ساری یہ جو لگژری کار والا ایلیمنٹ ہے یہ بھی بہت ان پلے آئے گا کہ کیونکہ وہ انسکیتھ نکلی. ایک بندے کا یہ بھی تھا کہ کانٹیکسٹ تو یہ کہ مطلب جتنی بڑی گاڑی ہو جتنا برا ایکسیڈنٹ ہو آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا اگلی گاڑی چھوٹی تو یہ مسئلہ. بڑا اچھا کانٹیکسٹ ڈالا اس بندے نے. ان سب کے بعد میرا واحد پوائنٹ تھا مطلب ایز لیکچرر کہ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں یہ قانون ہے کہ آپ بلڈ منی دے کے باہر نکل سکتے ہیں لیس اسٹیٹ ٹرائی کرے آپ کو. کہتے جی سر ہمیں پتہ ہے. تو میں نے کہا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کانٹیکسٹ ہے. سر اس کے اوپر لوگ بات نہیں کرتے. اس کی وجہ بتاتا ہوں. میں ان اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا میں آپ کی میری نہیں بات کر رہا بٹ ایک خاص طبقہ ہے جو کہ بہت پڑھے لکھے بھی ہوں گے بہت ایلیٹ بھی ہوں گے اربوں خربوں ان کے پاس ہوں گے جو اس قانون پہ ریلائے کرتے ہیں. جو جب یہ قانون کے اوپر اگر زیر بحث آ بھی جائے یہ قانون کہ اس کو اب ختم کر دیا جائے ہمارے ملک میں سے تو وہ لابی کر کے اس کو شاید رہنے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر ان کو شاید ہے کہ یار اس کی کیا کاسٹ ہے اس کو رہنے دینے کی. یہ کاسٹ ہے اوکے لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ہمارے اہل خانہ میں سے کوئی اس قسم کے مسئلے میں پھنس جائے اور کل کو پیسوں کا ہی معاملہ ہے تو ہمارے پاس وہ آپشن رہے ہمیشہ کے لیے تو شاید وہ اس کو رکھتے بھی ہوں. سر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہمارے جج حضرات سارے جو ہیں کسی دن تو ہوتا ہوگا نا سر وہ بور ہو رہے ہوں گے تو وہ کہتے ہوں گے یار اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں سپریم کورٹ میں اور اس کے اوپر بحث کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. پر وہ نہیں ہوتی. سر بالکل ایک تو یہ وجہ ہے جو آپ نے بتائی ہے. دوسری ایک اور وجہ بھی ہے سر اور وہ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت پہ وہ یہ ریئلائز کر بھی لے کہ جی یہ جو قانون ہے اس میں تبدیلی کی شاید ضرورت ہے تو وہ اس لیے نہیں ڈیمانڈ کریں گے کیونکہ اگر وہ یہ اس طرح کی ڈیمانڈ کر دیں گے تو جس کمیونٹی کا وہ حصہ ہے وہ اس کمیونٹی کا حصہ نہیں رہیں گے. ان کو لوگ جو ہے سمجھنا شروع کر دیں گے کہ یہ اب ریلیجس نہیں رہے. حالانکہ وہ چاہے بالکل ریلیجس ہوں وہ صرف اس قانون کی حد تک وہ چاہ رہے ہوں کہ اب اس میں جو ہے نا نظر ثانی کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ اجتہاد کیونکہ ہم وی ہیو کم اے لانگ وے تو اب سوسائٹی جس طرح کی ہے اس کو اس طرح کے قوانین کی ضرورت نہیں ہے. لیکن باقی ان کی ہر چیز اور یہ بھی پھر بھی بات ہے اجتہاد آپ کا حق ہے آپ سوسائٹی کے حساب سے آپ نے وہ کرنا ہے. لیکن ہوگا کیا کہ لوگ ان کو وہ سمجھنا بند کر دیں گے. اب جب لوگ سمجھنا بند کر دیں گے نا تو اس سے اور بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. وہ ہمارا ایک دوست تھا وہ ایک بڑا سوال پوچھتا ہوتا تھا وہ چکن اینڈ ایگ والا کہ وہ ایک بڑا ادھر مہنگا پلازا ہے اس پلازے کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ بڑے مذہبی ہیں اور ان کے کاروبار کچھ بھی ہوں بڑے مذہبی سارا. اور آپ اس طرح کے بہت سارے پلازوں کو جانتے ہوں گے میں نام نہیں لیتا لیکن میں سمجھ گیا سر. آپ سمجھ گئے. تو اس کا سوال یہ تھا کہ ان کے پاس دولت پہلے آئی اور ہدایت ان کو بعد میں ملی یا ان کو ہدایت پہلے ملی اور اب دولت اس کے بعد ملی. بہت بڑا سوال ہے سر. یہ چکن اینڈ ایگ کا میرے خیال میں ٹاپ 5 سوال ہے یہ. اور یہ صرف یہاں نہیں اپلائی ہوتا یہ تمام دنیا میں اپلائی ہوتا ہے. مطلب امریکہ بھی چلے جائیں جو ایونجیلیکل ہیں وہاں کے اندر جو بیٹھ کے مطلب جو اسی طرح مذہبی دیتے ہیں دے آر ویری رچ پیپل. اس کے اوپر شوز موویز سب کچھ موجود ہے آپ کا. تو یہ بہت بڑا سوال ہے سر بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب شاید کبھی نہ ملے. بالکل. اور وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں مطلب ظاہر ہے پتہ ہوتا ہے کہ مطلب امریکہ میں جو ہے یہ ٹیلی ایونجلسٹس وغیرہ کے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں جو ہے نا وہ بہرحال جو پیسے ہیں جو انوالوڈ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں وہ ڈونیشنز ہوتے ہیں وہ اس میں ٹیکس کہاں سے بچایا گیا ہے یہ پتہ ہوتا ہے. وہ کئی دفعہ پھنس بھی جاتے ہیں وہ سارا کچھ ہوتا ہے.
اچھا یہاں پہ تو کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے نا کہ چلیں اب تو پتہ نہیں اب نہیں ہو رہی ہوگی, اب تو اس وقت کی جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کائنات کی سب سے بیسٹ ہے, لیکن بہرحال اس ریاست نے سرپرستی کی ہے نا ایک خاص نقطۂ نظر کی, اور سرپرستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو ریسورسز دلوائے گئے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پھر بہت تانے بانے کھل جاتے ہیں. ہاں جی. تو سر اس کے اندر ایک اور میں یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے اور اس کا جواب کبھی نہیں ہمیں ملے گا, لیکن سر ایک اور چیز میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا انہوں نے یہ بات کی اور میں اس بات سے فنڈامنٹلی بہت ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ جی دیکھیں واقعہ پیش ہے کراچی میں, کراچی سندھ میں, تو سندھ میں ٹھیک بول رہا ہوں, لوگ مائنڈ کرتے ہیں سندھ میں, کہ سندھ میں تو پھر ہوتی ہیں نا ایسی چیزیں, سندھ میں تو لوگ نے, یہ اتنی فضول بات ہے, یہ اتنی آپ کی غلط فہمی ہے آپ کے ذہن میں کہ یہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہو سکتا ہے. چائنا چوک پہ ریمنڈ ڈیوس ٹھوک کے گیا جی سر, یہ آپ بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ ٹپکل سندھی ایکٹ ہے کہ وہاں کے امیر جو ہیں جن کو ایک بڑا کریس لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وڈیرے ہیں تو یہ ہیں وہ, بھائی یہاں پہ وہاں پہ وڈیرے ہیں تو یہاں پہ سیٹھ نہیں ہیں, یہاں پہ سیٹھ ہیں تو کسی آپ اور جگہ چلے جائیں تو وہاں پہ لینڈ لارڈز ہیں, جاگیردار ہیں, زمیندار ہیں. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ ایک نیشنل چیز ہے, یہ کوئی اس کی کوئی بارڈرز نہیں ہے کہ جی لاہور میں یہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ پچھلے اس سے پہلے پچھلے 4 واقعے لاہور میں ہوئے ہیں, لاہور کے ایک ہی علاقے میں ہوئے ہیں, ایک ہی سوشل سرکل میں شاید ہوئے ہوں. اس کے بارے میں کیا ہے, وہ جس نے لمز والا جو تھا جس نے مارا تھا بچوں اس کو, وہ دبئی بیٹھے ہیں بھائی جان, سر یہ دبئی بیٹھے ہیں وہ. تو یہ کوئی آپ اس کو لوکیلٹی وائز نہ کریں, اور یہ مطلب ریسسٹ بھی ہے, ڈسکریمنیٹری بھی ہے, اور بہت ہی کریس بات ہے کہ جی وہ یہ سندھ میں تو ہوتی ہیں, جی کیوں بھائی یہاں بھی ہوتی ہیں. بالکل سر, اور وہ مطلب پھر وہ بات ہے کہ وہ جب وہ اس میں چھپائی جاتی ہیں, مطلب یہ جو ایک وہ میرے خیال میں نور مرڈر کیس جو تھا اسلام آباد والا, وہ آئی ریممبر کہ وہ جب ہوا اور وہ جب پہلی دفعہ اس بندے کی تصویر آئی تو ون آف مائی فرینڈس وہ جو ہے نا وہ ایک دم سے اچھل گیا صوفے پہ, کہتے میں اس کو ملا ہوں. سر آپ کا بھائی اچھل گیا, میں اس کو ملا ہوا تھا سر. ہاں لیکن جو جس نے بیہیڈنگ کی تھی, لیکن اس میں آپ تو چلے ملے ہوں گے کسی اچھے تناظر میں. اس نے کہا میں اس کو ایک دفعہ ملا تھا ایک شادی پہ, ہی پولڈ آؤٹ اے گن آن می. سر میری لڑائی ہوئی تھی اس سے. اچھا, اور کہتے شادی بھی لڑائی ہوئی تھی. ہاں, اور وہ کہتے کہ یہ سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد میں گھبرا گیا, اور پھر جب میں نکلنے لگا وہاں سے تو وہ جس نے کہا اچھا میں تو مذاق کر رہا ہوں, اور ساری جو کمیونٹی تھی وہ ہنسنا شروع ہو گئی. اور میں نے کہا کہ اچھا آپ کے لیے یہ نارمل ہوگا, میں تو نکل گیا وہاں سے. میں نے اس نے گن نہیں نکالی, بٹ یہ کسی بات پہ تپ گیا, اور ہم مطلب شادی پہ تھے اور یہ تب اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے, بٹ میں نے کہہ لیا کہ یار تو کیا بھائی کیا, لیکن اٹ ڈنٹ سیم رائٹ ٹو می. اور پھر اس کے دوستوں نے مجھے, اس کے دوستوں کے بیچ میں پڑیں گے, بٹ جب مجھے پتا چلا یہ وہ ہے, کیونکہ تب تک اس نے ویٹ بہت کم کر لیا تھا اپنے اسکرین پہ, تو یہ سر سوسائٹی میں ہیں لوگ, یہ بارڈرز نہیں ہے, یہ ہر جگہ ہیں. بالکل. اچھا دوسری ایک اور چیز بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ جی انہوں نے شراب پی لی ہے. اچھا اب وہ مجھے تو نہیں پتا, تو میڈیکل بتائے گا نا, وہ تو میڈیکل بتائے گا, پتہ نہیں ٹائملی ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن وہ شراب پتہ نہیں, دیکھنے میں تو نہیں لگ رہا شراب, وہ دیکھنے میں تو کچھ اور لگ رہا ہے. اگو اس سے کوئی ایلیویشن اور ہی کوئی چیز ہے, بالکل کوئی اور چیز لگ رہی ہے. یا جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی بات سچ ہو سکتی ہے کہ وہ فٹ آف سائیکوسس میں تھی, وہ فٹ آف سائیکوسس میں تھی, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ٹراما تو ہوتا ہے نا, مطلب گاڑی تو ان کی بھی الٹی ہے, بالکل شوق, اور یہ بھی انفارم پتہ تب تک کسی نے بتا دیا ہوگا کہ یو ہیو کلڈ 2 پیپل. ہاں بالکل, ہم ڈیفینڈ نہیں کر رہے اس بات کو, یہ کہہ کے کہ وہ فٹ آف ٹراما ہے جو ہے کچھ بھی ہے, یہ سب کچھ ہوا ہوگا, انہوں نے قتل کی ہے, وہ قاتل ہے, یہ تو اسٹیبلش ہو جائے بات. تو ہمیں نہیں پتا کہ بیسیکلی کیا مسئلہ ہے, ہاں لیکن مطلب وہ ٹراما بھی ہو سکتا ہے, وہ شراب بھی ہو سکتی ہے, وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ سائیکوسس ہو سکتا ہے. لیکن میں جو ہے نا صرف وہ ایک چیز پہ اس پہ وہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ پھر وہی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اس وقت کہیں سے 5 کروڑ آ جائے نا, موج لگ جائے, زندگی ایسے سیٹ ہو جائے, وہ مطلب اور نیچے جاتے جائیں بندے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ یار اس وقت کہیں سے 5 لاکھ آ جائے نا تو زندگی سیٹ ہو جائے سب کچھ. اچھا یہ جو ایلیٹ ہے نا, مطلب مجھے بڑا ہی دکھ ہوگا کہ اگر مطلب ٹھیک ہے اگر ان کی مینٹل ہیلتھ تھی خراب ہے تو وہ ایک بڑا ایشو ہے سارا کچھ. پھر وہی بات ہے, اگر 18 سال سے کم بچہ گاڑی لے کے باہر نکل رہا ہے تو گارڈین کا پرابلم ہے نا, تو ادھر بھی کسی نہ کسی کو تو سزا ملنی چاہیے نا یار, کہ وہ کیسے گاڑی لے کے نکل گئی. اگر یہ مسئلہ تھا, اگر گھر پہ نظر بند تھی تو نظر بند رکھتے ان کو. ہاں دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ جو تھا نا کہ مطلب ریج اس لیے تھی کہ
نشہ کر کے یا کسی بھی اس میں جو ریج تھی گاڑی پہ، اور وہ کوئی فضول سے چیز کی طرح کہ بریک اپ ہو گیا ہے یا میاں کا کوئی پتہ نہیں ایکسٹرا میرٹل افیئر نکلا ہے یا کوئی، مطلب بالکل یہ فضول حرکتیں باتیں ہیں، یہ کوئی پریشان ہونے والی بات ہی نہیں. مطلب وہ تو لوگوں کے پارٹنر جو ہیں وہ مطلب بریک اپ ہوتے ہیں، یہ وہ پتہ نہیں وہ کیسے سیڈ ہوتے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے. اگر یہ بھی چل رہی ہے بات کہ کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئرز کی وجہ سے ذرا مسئلہ ہوا ہی ہوا. سر اصل میں دیکھیں سر 1.5 دن ہوا اس واقعے کا اور آپ دیکھیں کتنی زیادہ چیزیں سامنے آ کے بیٹھ. اصل میں پرابلم وہی ہے کہ جوتا کہاں چبھ رہا ہے پہننے والے کو پتا ہے. مفلسی ظاہر نہیں ہونی چاہیے. مفلسی ہونے کے 2 مسائل ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سارا آپ کا اگر دن اس ٹینشن میں گزرنا ہے کہ بل کیسے ہوگا، تو یہ بہت خراب زندگی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسی طرح جب آپ کی جان چلی گئی ہے اور کوئی بندہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ تو بالکل ہی وہ تھے، تو اس لیے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد جو ہے نا، ہر ایک کو کہیں نہ کہیں چبھ رہی ہے. مطلب کوئی بریک اپ پہ پریشان ہوگا، کوئی وہ کوئی میک اپ پہ پریشان کوئی ہوگا. میک اپ پہ پریشان ہوگا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں سب کچھ زندگی میں بہترین ہے، اور ان کی پریشانی یہ ہے کہ یار میرا کریٹو پوٹینشیل یوز نہیں ہو رہا. ان کو مزہ نہیں آ رہا. ہاں تو بھائی نہ ہی ہو رہا تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. سر زندگی سے دیکھیں نا آپ، یہ کتنی ایک یونیورسل چیز ہے کہ آپ مطلب نیچے کھڑے ہیں اور ہائی ٹاور جو ہے ادھر لوگ جو رہ رہے ہیں، آپ کو یہاں نیچے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یار ان کی زندگی تو بڑی سیٹ ہوگی. اور جب ہائی ٹاور سے نیچے دیکھیں گے شاید وہ کہہ رہے ہوں کہ یار ان کی زندگی سیٹ ہوگی، یہاں تو بڑے رولے ہیں. تو ہر جگہ مسئلے ہیں. ان مسئلوں کا وجہ یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ 4x4 کروزر کے نیچے پیر دے کے 2 موٹر سائیکل والوں کو اڑا دیں. اس شو کا موقف آپ کا اور میرا موقف اس میں یہ ہے کہ اس کو جو قانونی بات ہے، جو قانونی رستہ ہے، اس کے تحت اس کو پوری طرح تک دیکھا جائے، سوچا جائے، سمجھا جائے. اور اگر تو کل پرسوں اسی شو پہ اگر میں فرض کریں میں پتہ کنفرم ہوتی کہ یہ ملک سے چلی گئی ہیں، سب سیٹل ہو گئے، تو ہم ادھر بیٹھ کے تنقید کریں گے، پھر تو ہم باقاعدہ نام بھی لیں گے. سر اس میں نا ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ انگلینڈ، امریکہ، یہ وہ جو ہے مطلب جو سپر پاورز جو ہوتی ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے. نیشن سٹیٹ جب سے بنی ہے کہ وہ اپنا سٹیزن نہیں جانے دیتی. وہ مطلب دستی فون کھڑکتے ہیں کہ جی ہمارا تو کھڑک چکے ہوں گے. اگر تو ہیں یہ برٹش سٹیزن تو یہاں کی جو ایمبیسڈر صاحبہ جو بھی ہیں تھوڑی دیر میں جا کے ملیں گی اس کو. بالکل. تو وہ ہوتا ہے کہ جی نہیں آپ ہمارا بندہ نہیں اندر کر سکتے. اور یہ جو کہ یہ کلاس سے بڑی اچھی بات بھی ہے. یہاں پہ کئی لوگ اس وجہ سے بچ گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو بالکل مطلب انہوں نے تو ایکچولی جرم کی ہے، لیکن کئی لوگ ہیں جو صرف وہی بات ہے کہ تنقید کرنے پہ اندر ہو گئے، غائب ہو گئے ٹائپ سی. پھر پتہ لگا کہ مل گئے سے فون آیا کہ بھئی ہمارا سٹیزن ہے، انہوں نے فوراً برآمد کیے کہ نہیں سوری. انفیکٹ وہ جو کیس تھا جو آپ بتا رہے تھے، وہ جو شخص جس نے بیہیڈنگ کی تھی وہ بھی امریکی سٹیزن تھا نا، تو اس کے اندر اس کو ابھی تک انہوں نے ابھی تک آئی تھنک ان جیل، بٹ اس کو ٹانگ نے نہیں دیا اس کو ابھی تک. ہاں وہ اچھا پھر بھی بات ہے، وہ انہوں نے ٹانگ نہیں دیا یا وہ ابھی تک ویسے ہی نہیں ٹنگا، یا اس کے یہاں پہ اسٹرانگ ٹائز تھے، وہ ہمیں نہیں پتا اس کا. اسی طرح ہمیں اس کا بھی نہیں پتا کہ یہ نیشنل ہیں باہر کی یا نہیں. میں صرف ایک چیز کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتا ہے کہ جس نے ٹویٹ کی تھی، یہ سوشل میڈیا پہ کسی گورنمنٹ پہ تنقید کرتی تھی یا کرتا تھا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایک بندے نے اگر یہ کر دیا ہوا ہے نا، تو پھر اب انگلینڈ، امریکہ وغیرہ کو بھی محتاط ہونا چاہیے کہ یار اس طرح کے بندے کو اگر آپ اپنے ملک لے کے چلے جاؤ گے، یہ اس نے ابھی 3rd ورلڈ کے 2 بندے مارے ہیں، یہ آپ کے ورلڈ کے 4 مارے گئے. دیکھیں سر ایک تو چیز ہوتی ہے ڈپلومیٹک امیونٹی کہ بھئی، اور وہ تو کچھ مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہوتا ہے، لیکن میں نے فلموں میں دیکھا ہے کچھ چیز ایگزسٹ کرتی ہوگی تو فلموں نے بنائی. اس کے ڈپلومیٹک امیونٹی ہے آپ کے پاس بھی، آپ کام ایز اے ڈپلومیٹ کر رہے تھے، اس میں چیزیں ہو گئی اور آپ کو کلٹی کروا لی یہاں سے. یہ ہم نے ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اس ملک کے اندر. لیکن اگر آپ صرف اس کا مطلب ہے سر لوگ پاسپورٹ جو ہیں اب وہ اس وجہ سے لیں گے یار کہ ہم کو لوگوں کو چکھتے پھریں اور یہاں پہ ہمیں کچھ ہوگا نہیں. یہ بہت بری بات ہے. آئی تھنک جو باقی اگر تو یہ برٹش سٹیزنز ہیں تو پھر برٹش والے بھی اگر ایک پریس کانفرنس کر دیں کہ جی یہ واقعہ پیش ہے، بالکل وہ برٹش نیشنل ہے، لیکن کیونکہ یہ پاکستانی سوئل پہ ہوا ہے، جو ان کا قانون ہے وہ رستہ دے گا. سر یہی ہونا چاہیے، آئی ایزیوم یہی ہوگا. اگر تو یہ نہیں ہوگا تو پھر اس پہ بھی تنقید کریں گے، ظاہر ہے. بالکل، کیونکہ وہ ان کو کوئی فریم سے تو نہیں نہ کیا گیا. یہ اس گاڑی میں تھیں، یہ تو بہت کلیئر ہے. لڑکی کہہ دے کہ جی میں تو اس گاڑی میں تھی ہی نہیں، یہ پھر یہ ایک نیا کیس بنے گا. ورنہ تو یہ وہ کیس جو ہے وہ بڑا سادہ سا ہے. اچھا دوسری یہ کہ اگین ہمیں نہیں پتہ یہ وہاں کے سٹیزن ہے کہ نہیں، کیونکہ کسی کے لیے بھی وہاں کا لائسنس رکھنا سٹیزن ہوئے بغیر وہ تو اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ ہیں، لائسنس ضرور ایک بار آمد ہوا تو وہ ہو سکتا ہے. سر بہرحال سر یہ اب قصہ ایک انفولڈنگ چیز ہے، اس کو آنے والے ہم دنوں میں مزید ڈسکس کرتے رہیں گے
اور سر میرے خیال میں سر کافی ہم نے اسی کو زبردست کور کر لیا، اور جن کو لگ رہا تھا ہم نہیں کریں گے، یہ بھی میں اسے کلیئر کرتا ہوں جاتے جاتے کہ ہمیں یہ بھی ایک چیز کا شوق ہے کہ جب ہم کچھ بک بک کریں نا تو ہمیں پتہ ہو ہم کیا بول رہے ہیں. ہماری عادت نہیں ہے کہ جی خبر ابھی ٹکر چل رہے ہیں تو کیمرے آن کر لو. ہم وی لائک ٹو نو کیا ہے، اور بعد میں کوئی کہتا ہے کہ آپ نے بات غلط کی اور واقعی میں ہم نے غلط کی، ہم اس کی پھر آگے معذرت بھی کرتے ہیں. بالکل. اور اس طرح کے کسی کیس میں اگر ہم نہیں بول رہے نا تو پھر اس میں آپ نے اسپائن والا نہیں سوچنا، پھر آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے پیسے پکڑ لیے ہیں، اور پھر آپ نے خوش ہونا ہے یار ان کو پیسے ملے ہیں. پیسے ملے اگر اور کیوں پیسے نہیں ملے، اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ بیٹھ کے شو کر رہے ہیں اور ہم اس کو کھلی طرح ڈسکس کریں. بہرحال سر اجازت لیتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں چلا پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.